ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ اپنی بینائی سے بالکل محروم ہو گیا، بڑا پریشان، کیا کرے؟ اور کو یہ حکم تھا کہ کوئی حکیم، ڈاکٹر، کوئی دوا ایسی مل جائے جو میری آنکھوں کی روشنی کی واپسی کی شکل بن جائے تو تم چھوڑنا مت، اس کو لے آنا، منہ مانگی قیمت دیں گے اس کو۔ ایک دن دیکھا کہ دربار کے سامنے سے ایک آدمی یہ آواز لگاتا ہوا گزرا کہ میرے پاس ایک ایسا سرما ہے کہ اگر نابینا آدمی بھی آنکھوں میں لگائے تو اس کی بینائی لوٹ آئے۔ تو تلاش تو تھی، ارے اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ جلدی سے درباریوں نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ اس نے اپنی پوری بات بتائی۔ سرما ہے، جو لگاتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنے اگر دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ۔ اس نے ایک سلائی لگائی اس میں، اور لگانے کے بعد بادشاہ کی ایک آنکھ میں سیدھی میں لگایا اور ایک الٹی میں لگایا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ بادشاہ حیران، دنیا کے علاج کر لیے، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر سب ایک کر دیے، کسی کی دوا سے فائدہ نہیں ہوا، یہ اس کے پاس ایسے کون سی دوا اور ایسا کون سا سرما جس سے روشنی واپس لوٹ آئی؟ بادشاہ نے کہا کہ تم اس وقت تک میرے دربار سے نہیں جا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ بتا دو کہ تم نے یہ دوا کس چیز سے بنائی ہے۔ آ گئی سمجھ میں؟ کہہ دیا اس نے کہ بادشاہ سلامت، چھوڑیے، اس میں جو خاص چیز ہے جس سے آپ کو شفا ہوئی ہے، وہ جو کیچڑ و گندگی میں کیڑے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو سکھایا اور پھر ان کو باریک پیس کے اس میں ملایا، اس سے آپ کو شفا ہوئی۔ یہ کہہ کہ یہ جاؤ روانہ۔ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو بادشاہ کو نصیحت دینے کے لیے آیا تھا۔ عرض میں نے کیا کہ اللہ نے کائنات کی کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک کا فائدہ ہے، ہر ایک کی حکمت ہے، ہر ایک کا مقصد ہے۔ بعض چیزوں کے فوائد ہمارے سامنے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے فائدے ہم نہیں جانتے ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب یہ کائنات کی پھیلی ہوئی تمام مخلوقات کو اللہ نے بے غرض بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، تو وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، افضل الخلائق ہے، جس کا مقام سب سے اونچا اور سب سے افضل اللہ نے رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے بے فائدہ کیوں پیدا کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ چیز تو فائدے کے تحت اور مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہو اور ہمیں اللہ نے یوں ہی پیدا کر دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ بس پیدا ہو گئے، ماں باپ کی گود میں ان کی شفقت کے اندر پڑھ کر بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، عمر کا ایک حصہ ہم نے پا لیا، کچھ اچھا کھا لیا، کچھ اچھا کما لیا، کچھ اچھا پہن لیا، کچھ مزے کر لیے، اور اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے قبر میں جا کر واپس مٹی کے اندر مل گئے۔ کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اگر یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، کھا لو، کما لو، شادی کر لو، بچے پیدا کر لو، تو ہم سے تو جانور بہت اچھے ہیں۔ آپ سارے جانوروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مرغی 21 بچے اپنے ساتھ لے کر پھرتی ہے، اس کے پروں کے نیچے 21 انڈے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ 21 بچے نکلتے ہیں۔ ہمارے تو 2 ہو جائیں تو ہی گھبرا جاتے ہیں، آواز لگانے لگتے ہیں کہ ہم 2 اور ہمارے 2۔ ایک کے بعد ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں، ایسا نہیں۔ جانور، اگر یہی چیزیں دیکھی جائیں تو جانور تو بہت ہیں اور ہم سے اچھی حالت کے اندر ہے۔ ہم اگر بڑھیا کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بڑھیا بھی کھاتے ہیں اور بہت زیادہ بھی کھاتے ہیں۔
کوئی اچھا کھانا یا زیادہ کھانا یہ کوئی اشرف ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو منع فرمایا، پھر اجازت دے دی۔ چلو بھائی نہیں مانتے، کھانے تیار کرائے، انبار لگ گئے، پہاڑوں کی طرح کھانا جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلا دی کہ وہ فریزر بن گیا پورا ماحول، اور کھانے خراب بھی نہیں ہوئے۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاں اب پورے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ بھیجیے آپ اپنی مخلوق۔ تو سمندر سے مچھلی نکلی اور ایک لقمے میں سارا کھانا کھا گئی، ایک لقمے میں، اور دوبارہ منہ کھول دیا تو سلیمان علیہ السلام نے ملامت کری، ارے اللہ کی بندی، ایک لقمے میں سب کیا کھا گئی تو اکیلی، اور پھر منہ کھول دیا۔ حل من مزید، جیسے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا نا، ایک دکان کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، دوسری دکان، دو تو نہیں تیسری ہونی چاہیے، کاروبار ایک جگہ نہیں 2 جگہ ہونا چاہیے، اتنی زمین نہیں کافی نہیں ہے، یہ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی، ایک جنگل سونے کا ہو جائے تو دوسرے کی فکر کرے گا، 2 ہو جائیں تو تیسرے کی فکر کرے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یاد رکھنا، دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ضرورتوں کے پورا کر، ہاں ضرورت پوری ہو جائے، دنیا خواہش پوری کرنے کی، خواہش تو اللہ آخرت میں پوری کریں گے، اور اس کی کریں گے جو اپنی خواہش یہاں قربان کرے گا، ہاں اس کی کریں گے جو یہاں قربان کرے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمراں آئے، ایسے لوگ بھی آئے جن کے دورے ہوا یہاں نکلتا ہے، وہاں اگر غروب ہوا تو یہاں نکل گیا، وہاں غروب ہوا تو ادھر نکل گیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی خلافت تھی اور اتنے بڑے ایریے کے بادشاہ تھے کہ کبھی کبھی بادل کو جاتا ہوا دیکھ کر یہ کہتے تھے، تو جہاں چاہے جا کر برس جا، تجھ سے جو پیداوار ہوگی، اس سے جو ٹیکس اور خراج آئے گا وہ میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باندی تھی، اس سے ان کو بڑی محبت تھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں۔ ایک دن انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لیا، بالکل جائز حلال طریقے سے، اور اپنے انار کے باغ میں چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد میں یہ سوچا آج ایک دن ہم ایسا گزاریں گے کہ اس میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے، جو ہمارا دل چاہے گا وہ کھائیں گے، جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے، اور شام کو پھر اپنے گھر واپس ہو جائیں گے۔ نوکروں کو بھی منع کر دیا، کوئی نہیں آئے گا۔ چلے گئے، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، باندی ہے اور وہ ہے۔ ایک انار کے درخت کے نیچے ہارون رشید نے اپنی کرسی ڈالی، دوسرے انار کے درخت میں باندی کی کرسی رکھی۔ باندی نے انار توڑا اور اس کے دانے نکالے، ہارون رشید نے بھی ایک انار توڑا، اس کے دانے نکالے۔ ادھر سے ہارون رشید دانا پھینکتے اور باندی منہ کھولتی، اس کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ باندی ادھر سے دانا پھینکتی، ہارون رشید منہ کھولتے، ہارون رشید کے منہ، بہت دیر اس طرح کھیلتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید نے ایک دانا پھینکا، باندی نے منہ کھولا، منہ جیسے ہی کھولا بجائے کھانے کی نالی میں وہ دانا جانے کے سانس کی نالی میں جا کر اٹک گیا۔ باندی تڑپ گئی، دانا جا کر پھنس گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ہارون رشید نے بہت کمر تھپ تھپائی، بہت کوشش کی باندی نے بھی اور ہارون رشید نے بھی
کسی طریقے سے وہ سانس کی نالی میں سے دانہ نکل جائے اور سانس آ جائے. اب کوئی موبائل تو تھا نہیں.